یہ تو خمینی صاحب نے کیا ہے، آیت اللہ خمینی صاحب نے، کہ انہوں نے یہ ایران کے شیعوں کو باور کرایا کہ بھائی جب آئیں گے حضرت مہدی آ جائیں گے، لیکن ہم اب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں، باطل کو چیلنج بھی نہ کریں، ہمیں کچھ تو کرنا چاہیے، وہ ہاتھ پاؤں ہلانے چاہیے، اور کچھ نہیں تو مہدی کا راستہ جو ہے صاف کرنا چاہیے، تمہید کرنی چاہیے، ان کے راستہ ہموار کیا جائے۔ تو یہ ان کی بڑی عظمت ہے آیت اللہ خمینی صاحب کی کہ اہل تشیع ایران کے جو ہے ان سے انہوں نے یہ بات منوا لی کہ ہم بالکل انرٹ نہیں بیٹھے رہیں گے، بلکہ اب انہیں نائب امام قرار دے کر اور ولایت فقیہ کے فلسفے کے حوالے سے، یہ دو چیزیں ان کی جو ہے بنیادی فلسفے کی ہیں، وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، انہوں نے عوام کو ایسا کھڑا کیا ہے کہ 20,000 سے لے کر 30,000 کے درمیان انسانوں نے جانیں دے دی، عورتوں کے جلوس نکلے، شیرخوار بچہ گود میں ہے عورت کے اور گولی کھا رہی ہے، مر رہی ہے، گر رہی ہے۔ اب سوچیے زندگی کتنی عزیز ہوتی ہے، اور شیرخوار بچے کے لیے ماں کی جو زندگی ہے، اس ماں کو اپنی زندگی کتنی عزیز تر ہوگی کہ اپنے لیے نہیں تو اس بچے کے لیے مجھے جینا ہے، لیکن نہیں، گولیاں کھائیں اور گری۔ یہ جذبہ انہی میں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اہل سنت کے اندر یہ جذبہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ میں واشگاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں، پورے عالم اسلام میں صرف شیعہ ایران ایسا نکلا ہے کہ جس نے بادشاہت کا خاتمہ کیا، باقی سعودی عرب میں بادشاہت بیٹھی ہوئی ہے، ڈٹ کر بیٹھی ہوئی، اربوں ڈالر کا ایک ایک محل بنتا ہے ان بادشاہوں کا، اور سنی سن ہے، سن، کوئی حرکت نہیں۔ وہ تو اب جو حرکت ہو رہی ہے وہ اینٹی امریکن حرکت ہے جو ہو رہی ہے، وہ در حقیقت وہ مسئلہ بالکل دوسرا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ عالم اسلام میں کوئی تحریک ایسے نہیں اٹھی، یہ اہل تشیع میں ہے، جو بالکل استثنائی بات ہے کہ انہوں نے جو ہے ایسا بادشاہ جس کو کہا جاتا تھا کہ اس کا جو اسلحہ خانہ ہے وہ ایشیا میں سب سے بڑا اسلحہ خانہ ہے، جو 2500 سالہ پرانی جو ایک عظمت تھی ایران کی، اس کو دوبارہ تازہ اور زندہ کرنا چاہتا تھا، 2500 سالہ برسی اس نے منائی تھی، اس کے لیے ایک شہر آباد کیا تھا کہ خسرو یا سائرس یا ذوالقرنین قرآن مجید کی اصطلاح میں اس کی یادگار بنائی تھی، اور وہ سوچ رہا تھا کہ وہی عظمت دوبارہ ایران کی ہوگی جو کہ خسرو کے زمانے میں تھی، جس کا قرآن مجید میں سورہ کہف کے اندر ذکر ہے، مشرقی فتوحات، مغربی فتوحات، شمالی فتوحات۔ تو وہ بادشاہ ہے، اس کو بھاگنا پڑا ہوا قربانی کی وجہ سے۔ تو یہ جو ہے واقعہ کربلا نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ایسی مشعل روشن کی ہے جس کو کہ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے۔ بہرحال یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ تو وہ پلانز ہیں جو سب شیاطین جن و انس کے پروگرام ہیں۔ وہ جیسے کہ کبھی کہا تھا خمینی صاحب نے، شیطان بزرگ، دی گریٹسٹ شیطن، امریکہ، اصل میں امریکہ اور اس کے پیچھے حقیقت میں یہود، سامنے امریکہ پیچھے یہود۔ بالفعل کیا ہوگا یہ تو پھر اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوگا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کافر اپنی چالیں چلتے ہیں، اللہ اپنی چال چلتا ہے۔ اور سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ اے نبی آپ گھبرائیں نہیں، ہم ان کافروں کو رفتہ رفتہ وہاں سے لے آئیں گے جہاں سے آپ کو بھی انہیں احساس تک نہیں ہوگا کہ یہ تو گرفت میں آ رہے ہیں، ٹریپ ہو رہے ہیں، اور ابھی ذرا میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، میں املی لہم ان کیدی متین، میری چال بہت مضبوط ہے۔ وہ اللہ کیا کرے گا وہ میں نے آپ کو بتایا، جھلک دکھا دی ہے۔ انشاءاللہ اسی علاقے میں پاکستان اور افغانستان 2 لخت، اور اس کا ہارٹ ہوگا یہ 93,000 مسلمان سرحدانی بھارت اور مشرقی افغانستان مل کر بھیڑوں بکریوں کی طرح پشتون اسی مشرقی اس ٹرکوں میں بھر بھر کر، جیسے کہ پاکستان کا بھیڑیں بکریاں آتی ہیں لاہور میں، شمال مغربی سرحدی صوبہ، یہ ہارٹ، اور پھر پاکستان اور افغانستان ہمارے ٹائیگر نامی انشاءاللہ یہ پیش کیا اپنا، اور پھر یہ کہ یہاں سے فوجیں جائیں گی، جو حضرت مہدی کتنے لوگ حکومت جمائیں، کتنا فساد، عرب مسلمان کے ہاتھوں مسلمانوں عربوں میں جان نہیں ہے کہ وہ مہدی کی حکومت کو جما سکے۔ یہ اللہ کا ایک خاص عذاب ہوتا ہے، یخرج الناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطانہ، قل مشرق کی طرف مہدی کا من فوقکم او من تحت ارجلکم، عربوں میں نبی سے کہہ دیجیے اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے، جب چاہے تم پر عذاب اوپر سے بھیج دے، تمہاری زمین کے نیچے سے نکال دے۔ اب زلزلہ آیا تھا کہ نہیں چاہیے،
یہ ہے میری تقریر او یلبسکم شیعا، ایک تیسری شکل بھی ہے. دیکھیے ذوالفقار مرزا نے اللہ آسمان کو کوئی تکلیف دے نہ زمین کو، اور سید قائم زمین پھٹے گی تو آدمی جائے گا نا. میں خوشائند سمجھتا ہوں، بلکہ طالبانائزیشن اور ہے، اسلامائزیشن میں تقسیم کر کے او یلبسکم شیعا فیذیق طالبانائزیشن کے اندر تو ایک دوسرے کی قوت کا ایک دوسرے کو تم خود ایک دوسرے کے گلے کاٹو. اس طرح کے لوگ بھی ہیں. ہمیں کسی اور قوم کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں. افغانستان میں ہوا ہے، افغانستان کے اندر بھی رفتہ رفتہ وہ اپنی بہرحال نکل رہے تھے، اب اس کے بعد بھی تاخیر تو موقع نہیں دیا گیا. اب جگہ پر پہنچ گیا کہ شاید اب عذاب الاکبر آنے والا. اسی طرح ہمارے سرحدی صوبوں میں جیسے میں نے شروع میں 3 قوتیں برسر وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. لیکن بہرحال عذاب آیا 71 میں. پاکستان، اسلام اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں. اب یہاں اسلام آئے گا تو یہ ملک رہے گا، نہیں آئے گا تو ختم ہو جائے گا. شائع کیے جا چکے، اس میں کوئی شک نہیں. اور اس اسلامائزیشن میری 2 کتابیں پڑھ لیجیے اگر اللہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بغیر یہاں اسلام اور پاکستان 67 کی تحریریں میری ہیں. اس کے لیے اس کی جو جینیسس آف پاکستان، ہاؤ پاکستان کیم انٹو ایگزسٹنس، قانونی پرامن اگر راستہ اختیار نہ کیا گیا استحکام پاکستان کے نام ملیٹنسی بڑھے. سن 85 کے اندر کتاب لکھی ہے. یہ رکنے والی نہیں ہے. پاکستان کا کوئی جواز نہیں اگر یہاں اسلام نہ آئے. اور واقعتاً ہم جواز کھول. ایک ٹرائنگل ہے جس کا نقشہ کھینچا ہے ایک بہت بڑے مصری ادیب اور مورخ، لیکن اب یہ سیب ارسلان ان کا نام تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے کہا ہے یہ پامیر سطح متحد پامیر جسے روف آف دی ورلڈ کہا جاتا ہے. یہاں اسلامائزیشن نہ ہوا، کوئی چین کی طرف سے یہ ملک نہیں رہے، تبت کی طرف چلا گیا، جو قراقطر نظر آ گیا، پاکستان کی طرف ہمالیہ آ گیا، پاکستان ایسی شخصیت تھا جو ادھر ہندو کش چلا گیا افغانستان میں. یہ سب جیسے کہ ایک جو پہیا ہوتا ہے اس کے جو زمانے میں لگے ہوتے ہیں اسپوکس جنہیں کہتے ہیں، اس نے کہا کہ ایک طرف ہمالیہ اور ایک طرف ہندو کش. تلخ شعر کہا تھا، اسلام کو اگر تیری فضا راست نہ آئے، اے میرے وطن تجھ کو کوئی آگ لگائے. اب نوٹ کر لیجیے، ہمیں اسلام چاہیے. یہ ہمالیہ کا اینڈ جو ہے مغربی، وہ کیا ہے، اسلام گلی وغیرہ اسی کا حصہ ہے. اس کے بعد ختم، کوئی زرداری، کوئی دریائے سندھ شریف، لیکن اوپر جا کر وہ ٹرن دیتا ہے رائٹ کو. تو پھر اب وہ قراقم ہے، اگر قرم اور ہمالیہ کے درمیان جاتا ہے، یہاں تک کہ انڈیا 61 سال کی ہماری بے وفائی اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے. لیکن یہ جو ہے یہ درمیانی راستہ، اس کا ایک عذاب ادنا ادھر اور ہمالیہ ادھر، اس کے درمیان جو 71 یاد کی سن 71، اور اس ٹرائنگل کا بیس ہے مالاکنڈ کا پہاڑ. 93,000 مسلمان مالاکنڈ پاکستانی، ہمالیہ بھارت کی قید میں. اس ٹرائنگل میں جو قوم آباد ہے، شکیب ارسلان کہتا ہے اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبضیں ڈوب جائیں تب بھی یہاں کے لوگوں میں اسلام کی نبض چلتی رہے. یہ ہمارے ٹائیگر نامی جرنیل نے پیش کیا اپنا، جہاں سے پاکستان کے طالب ریوالور، جہاں سے پرامن تحریک چلی تھی، اس کا راستہ روک دیا گیا. کتنے لوگ اب وہ شدت، کتنا فساد. مسلمان کے ہاتھوں مسلمانوں کا خون پسندی بڑھے گی اگر آپ نے تشدد. یہ اللہ کا ایک خاص عذاب ہوتا ہے اگر امریکہ کے چمچے بنے رہے، اگر امریکی ایجنڈے ہی کو پورا کرتے رہے اور اپنے لوگوں کو مارتے ہیں، تو جواب نہیں. دریک چراغ حقیقت نبی سے کہہ دیجیے اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے، جب چاہے تم پر کوئی عذاب اوپر سے بھیج دے، تمہاری زمین کے نیچے سے نکال دے. اب جو آ رہے ہیں زلزلہ آ رہے ہیں آپ کے، یہ خودکش حملہ آور او رشتہ دار تیسری شکل بھی ہے جو امریکی بمبارڈمنٹ میں مارے. اللہ آسمان کو کوئی تکلیف دے نہ زمین. کتنے ہیں جن کے بچے ختم ہو، زمین پھٹے گی، بیٹے مر جائے گا. یہ جو ہمارے ہاں ایک بلکہ کمانڈوز کے کیمپ کے اوپر میں جو حملہ ہوا تھا، اور جس نے کیا 18-19 بہترین تو ایک دوسرے کی قوت کا ایک دوسرے کا اندر کے اور تو خود ایک دوسرے کے گلے کاٹ. کمانڈوز کا کیمپ تھا، ہمیں کسی اور اس کے میس میں لوگ جا سکے، کوئی جا سکے. یہ کام ہمارے ساتھ خود کمانڈو تھا. اس کی بیٹی لال مسجد کے اندر جلی تھی. بہرحال اب اس کے بعد بھی آپ اندازہ کیجیے کہ اس کے دل میں جو جگہ پر جو کہ شاید اب عذاب کھول رہا تھا اس کا جذبہ، اس نے اس کو وہ آیت بھی میں نے شروع میں پڑھی تھی، جان دے کر وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. ادھر باجوڑ میں حملہ ہوا تھا، ادھر جو ہماری ملٹری پہلے چھوٹا عذاب آیا سن 71 میں. پاکستان بہرحال مغربی پاکستان کو برقرار رہا، اس کا نام بھی پاکستان. اور یہ ظاہر بات ہے کہ اب شمال سے لے کر بڑا کی بات ہے، وہاں پر بھی نقشے جو ہیں دنیا میں شائع، یہ خطرہ حقیقی ہے، غیر حقیقی نہیں ہے، وہمی اور خیالی نہیں. اس لیے کہ اب جو اس علاقے اور اس اسلام ہجرت کر کے کراچی، وہی ان کی جگہ ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بغیر محسود ہے وزیر
پاکستان نہیں یہ رہے ہے وہ ہے، وہاں وہ جا رہے ہیں۔ اس کے لیے اس کی جو وہاں پر بھی ظاہر بات ہے، دستوری جو کچھ ہو رہا ہے تدریجی افغانستان قانونی میں جو کچھ ہو رہا ہے شمال پرامن اگر راستہ اختیار نہ کیا گیا، میں یہاں یہ عرض کر دوں آپ سے بڑھے گی کہ یہ رکنے تقریباً والی 4 نہیں سال ہے۔ قبل بلکہ 4.5 سال یہ جو اوپر کا جو علاقہ ہے، میں انتہائی مایوسی ایک کو ٹرائنگل ہے جس کا نقشہ کھینچا ہے ایک بہت بڑے مصری کہ پاکستان کا اور وجود وہ باقی نہیں شکیب شکیب ارسلان تقریر ہوتا کی ہے ہے 29 فروری سن 2004۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ پامیر سطح مرتفع جو ہے پامیر جسے پاکستان جواز روح کھو کہا چکا جاتا ہے، یہ اسلام کے نام پر تھا، ورد اسلام اس سے پہاڑوں کے سلسلے نکلتے ہیں، کوئی جو چین کی اسلام طرف یہاں وہ چلا بھارت میں بھی گیا، ہے، تبت کی طرف چلا گیا، جو قراقرم ادھر آ تو گیا، امریکہ میں بھی ہے، پاکستان کی طرف ہمالیہ آ گیا، وہ کہاں ہے اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا ہندو کش تعزیراتی چلا گیا، نظام، اسلام کا یہ سب کرمنل جیسے لا، اسلام کا ایک جو پہیا ہوتا ہے اس کے جو لگے ہوتے ہیں اسلام کے اسپورٹس فیملی کے لاز کہاں بنائے تھے اس اس کہا شخص کہ نے ایک طرف جو ہمالیہ فیلڈ مارشل بنا تھا اور خود ایک طرف ساختہ، ہندو کش، جو اس نے قوانین بنائے تھے، تمام علماء اس نے کے کہا تھا، درمیان تمام میں مکتبہ جو کہ قوم غلط ہے، ہے، تحریک کوئی نہیں اٹھائی، یہ ان کی غلطی تھی، کوتاہی تھی۔ اب نوٹ کر لیجیے۔ جمہوریت کی تحریک میں یہ شامل ہمالیہ ہو گئے، کا اس اینڈ پر جو ہے تحریک مغربی وہ کیا ہے، یہ نتیہ گلی وغیرہ اسی کا حصہ ہے، بارز وہ اس کے بعد نظام ختم۔ کہاں ہے؟ وہ نظام تو قائم نہیں کیا، دریائے سندھ بہ رہا ہے، اس حوالے سے یہ اپنا لیکن جواب اوپر جا کر وہ ٹرن دیتا ہے رائٹ کو، دو ریشنل ہے، تو پھر اب وہ قراقرم اور ہمالیہ کے جسے درمیان کہتے ہیں جاتا ہے، فرینچ کے یہاں تک ریزون انڈیا انڈیا سے جو اس کسی کا داخلے چیز کا کی راستہ آ جاتا ہے۔ ریزن، لیکن یہ جو ہے ریشنل آف اصل میں ہندو کش ادھر اور ہمالیہ ادھر، اس کے بعد درمیان یہ جو ہے قوم آباد ہے، کہ اور پچھلے اس ٹرائنگل کا بیس ہے مالاکنڈ مایوسی کا میں پہاڑ۔ کمی ہوئی۔ نمبر ایک، مالاکنڈ، ہمالیہ، چیف جسٹس آف ہندو پاکستان افتخار محمد چودھری، اس ٹرائنگل میں جو قوم آباد ہے، شکیب ارسلان کہتا ہے اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبضیں ڈوب جائیں جو ہے تب بھی یہاں کے لوگوں میں اسلام کی نبض سکتا ہے، آپ اس کا ہے۔ اندازہ کر لیجیے۔ یہ وہ علاقہ ہے، اور اس کے بعد جہاں سے پاکستان کی Spontaneous موومنٹ وہ کلا انہومی جہاں سے ہے، پرامن سوچ نہیں تحریک سکتے چلی ہو۔ تھی، اس کا راستہ روک دیا گیا، اب یہ وہ موومنٹ شدت جو ہے پسندی پر آ گیا، یہ کوئی اسٹریٹ ارچنز اور کی یہ چلائی شدت ہوئی پسندی نہیں ہے، بڑھے گی اگر آپ یہ ہمارے یہاں کے گاموں ماجھوں کی نہیں ہے، اگر امریکہ کے چمچے بنے رہے، لوگ وکیل اگر امریکی ایجنڈے ہی کو پورا کرتے رہے پینٹ اور اپنے لوگوں کو مارتے رہے تو جواب جواب جھیلی انہوں نے ابھی تک طریق چراغ حقیقت قبول کیا تم کے نے، ساتھ ساتھ تو موج دودھ وہ سے تیزی صد و تندی بھی آفتاب تو کبھی ہوئے آئیں گے۔ گے، اور حکومت یہ اب جو آ رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں آپ کے یہ خودکش حملہ آور؟ لیکن بہرحال ان دونوں وہی ان لوگوں کے رشتہ دار ہیں نا، میری مائی جو امریکی بمبارڈمنٹ میں مارے گئے ہیں، اب دوسری بات، کتنے ہیں جن کے بچے بچے ختم ختم ہو گئے، 18 فروری کے الیکشن کا یہ جو ہمارے ہاں ایک کمانڈوز کے کیمپ کے اوپر جو حملہ میں یہ ہوا سمجھتا تھا اور خودکش بمبار جس سے کہ شاید 18 اس کے 19 اندر بہترین آپ کے کمانڈوز ختم ہوئے، دخل اندازی ہے، رگنگ وہی ہوئے، وہ خود کمانڈو تھا، اندر کوئی اور تو جا ہی نہیں سکتا تھا، یہ کمانڈوز کا کیمپ تھا اور اس کے میس میں لوگ جا سکے، کوئی جا سکے، وہ خود کمانڈو تھا، اس کی بیٹی لال مسجد کے اندر جلی تھی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے دل میں جو کھول رہا تھا اس کا جذبہ، اس نے اس کو ٹھنڈا کیا خود جان دے کر۔ تو یہ جان لیجیے، ادھر باجوڑ میں حملہ ہوا تھا، ادھر جو ہے ہماری ملٹری پریڈ کے اوپر حملہ ہو گیا، تو یہ بات رکے گی نہیں۔ اور یہ ظاہر بات ہے کہ اب شمال سے لے کر نیچے تک کی بات ہے، وہاں پر بھی میں نے شروع بھی کہا تھا یہ خطرہ حقیقی ہے، غیر حقیقی نہیں ہے، وہمی اور خیالی نہیں ہے، اس لیے کہ اب جو اس علاقے سے جا رہے ہیں ہجرت کر کے کراچی، وہی ان کی جگہ ہے، وہیں پر ان کے رشتہ دار ہیں، محسود ہیں، وزیری فلاں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، وہاں وہ جا رہے ہیں۔ اور وہاں پر بھی ظاہر بات ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے افغانستان میں اور جو کچھ ہو رہا ہے شمال سرحدی صوبے میں، اس کا ایک تسلسل ہوگا۔ میں یہاں یہ عرض کر دوں آپ سے کہ تقریباً 4 سال قبل بلکہ 4.5 سال میں انتہائی مایوسی کو پہنچ چکا تھا کہ پاکستان کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ میں نے یہی تقریر کی ہے 29 فروری سن 2004 کو، اسی جگہ۔ پاکستان جواز کھو چکا، یہ اسلام کے نام پر تھا، ورد اسلام، جو اسلام یہاں وہ تو بھارت میں بھی ہے، وہ تو امریکہ میں بھی ہے، وہ کہاں ہے اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا تعزیراتی نظام، اسلام کا کرمنل لا، اسلام کا سول لا، اسلام کے فیملی لاز کہاں بنائے تھے اس شخص نے جو فیلڈ مارشل بنا تھا، خود ساختہ، جو اس نے قوانین بنائے تھے، تمام علماء نے کہا تھا، تمام مکتبہ فکر کہ غلط ہے، تحریک کوئی نہیں اٹھائی، یہ ان کی غلطی تھی، کوتاہی تھی، جمہوریت کی تحریک میں شامل ہو گئے، اس پر کوئی تحریک نہیں چلائی۔
بہرحال وہ نظام کہاں ہے؟ وہ نظام تو قائم نہیں کیا. اس حوالے سے یہ اپنا جواز کھو چکا ہے. دو ریشنل ریزون دیت جسے کہتے ہیں فرینچ کے اندر، ریزون دیت کسی چیز کی ریزن، ریشنل آف ایگزسٹنس. اس کے بعد یہ ہے کہ پچھلے سال سے کچھ مایوسی میں کمی ہوئی. نمبر ایک، چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری کے اندر ہمت اللہ نے دی، وہ کھڑا ہو گیا. جرنیلوں کے جم گھٹے کے اندر ایک سویلین آدمی جو ہے جس درجے کا مرعوب ہو سکتا ہے آپ اس کا اندازہ کر لیجیے. اور اس کے بعد اسپونٹینیس موومنٹ وہ کلا ہے، انہومی شے، سوچ نہیں سکتے ہم. یہ موومنٹ جو ہے یہ کوئی اسٹریٹ ارچنز کی چلائی ہوئی نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں کے گاموں ماجوں کی نہیں ہے، بلکہ یہ تو پڑھے لکھے لوگ، وکیل، کالے کوٹ، کالی ٹائیاں، پینٹ، یہ جو سختیاں جھیلی ہیں انہوں نے. ابھی تک وہ تحریک چل رہی ہے، اگر اس سے ظاہر بات ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی وہ تیزی اور تندی میں تو کبھی آئی، اور حکومت کو موقع ملا ان کے اندر کوئی رفت پیدا کرنے کا بھی. لیکن بہرحال ان دونوں چیزوں سے میری مایوسی میں قدرے کمی ہوئی. اب دوسری بات وہ تھی 18 فروری کے الیکشن کا پرامن طور پر منعقد ہو جانا. میں یہ سمجھتا تھا کہ جو اس کے اندر دخل اندازی ہے، رگنگ ہوئی ہوئے